السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید معرف ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ALM کے ساتھ۔ ناظرین، آج کا موضوع ہے چائنا کا انڈیا پر قبضہ ہو گیا۔ ناظرین، 15 جون 2020 کو چائنا اور انڈیا کے ملٹری ٹروپس کا ہینڈ ٹو ہینڈ کلیش ہوا، جس میں انڈیا کے ایک حاضر سروس میجر رینک کے آفیسر سمیت 2 عدد فوجی مارے گئے۔ ناظرین، انڈیا 1947 میں جبکہ چائنا اس کے 2 سال بعد 1949 میں مارز وجود میں آیا۔ اصل میں ناظرین، جو برٹش نے 1940 میں بارڈر مارکنگ کی تھی بٹوین انڈیا اور تبت، چائنا اس پر بالکل خوش نہیں تھا۔ اس بارڈر کا نام میک موہن لائن بھی ہے۔ یہ بارڈر 550 میل لمبی بارڈر لائن تھی۔ اصل میں یہ انڈیا کا آفیشل بارڈر تھا جو تبت اور انڈیا کے درمیان تھا۔ یہی اصل میں ٹینشن کی وجہ تھی جو انڈیا اور چائنا کے درمیان بنی۔ اور پھر 1962 میں سائنو انڈین وار جو 1 ماہ جاری رہی، اس دوران چائنا نے وہ جو بارڈر تھا جسے میک موہن بارڈر کہتے ہیں، کافی حد تک اندر آ کر انڈیا کے حصے پر قبضہ کر لیا۔ اس میں دونوں طرف کافی ہیوی کیجولیٹیز بھی ہوئی تھی۔ ناظرین، 1993 سے 2005 تک ایک لمبے عرصے تک چائنا اور انڈیا میں مختلف ٹریٹی سائن ہوتی رہیں جو کہ امن قائم کرنے کے سلسلے میں تھی، جس میں 1996 میں یہ معاہدہ طے پایا کہ اس جگہ کوئی بھی ملک ہتھیار استعمال نہیں کرے گا۔ یہ جو میک موہن لائن ہے، انڈیا اور چائنا کی سب سے بڑی بارڈر لائن ہے۔ یہ 3400 کلومیٹر لمبی اور 2200 میل لمبی ہے، اور یہ سارا ہمالیہ کا وہ پہاڑی سلسلہ ہے اور وہ پہاڑی علاقہ ہے جو اس کے متعلقہ ایریاز میں شامل ہے۔ بعد میں اس کو لائن آف ایکچوئل کنٹرول کا نام دیا گیا، جو کہ پینگونگ لیک اور گال وان ویلی تک پھیلی ہوئی تھی۔ چونکہ اس کا کوئی آفیشل ریکارڈ نہیں تھا، اسی لیے سرکاری سطح پر یہ بارڈر مارکنگ کی گئی تھی۔ اسی لیے دونوں ملک اس کو اپنا اپنا علاقہ تسلیم کرتے رہے، اور اسی وجہ سے یہ جگہ چائنا اور انڈیا کی پیٹرولنگ کا گرے زون بنا رہا۔ چونکہ یہ علاقہ ویلی تھا، یہاں پلیٹون تھی، آبادی تھی، اس لیے انڈیا یہاں مسلسل روڈز وغیرہ بناتا گیا اور سامان کی ترسیل بھی زور و شور سے کرتا رہا، اور انڈیا مسلسل انفراسٹرکچر اور اپنی آرمی کو بڑھاتا گیا۔ گالوان ریور پر انڈیا نے اپنی روڈز بنانا شروع کی، ادھر چائنا بھی اپنا انفراسٹرکچر بارڈر لائن پر بناتا گیا تاکہ وہ آسانی سے اپنے اہم صوبے شنچیانگ اور تبت کو مانیٹر کر سکے۔ جبکہ چائنا ویسٹرن بارڈر پر پاکستان کے ساتھ مل کر بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ پر پہلے سے ہی کام شروع کر چکا تھا۔ اب میں آپ کو کمپیئر کر کے بتاتا ہوں چائنا اور انڈیا کے درمیان۔ ناظرین، پوری دنیا کی 36% پاپولیشن انڈیا اور چائنا میں بستی ہے۔ چائنا دنیا کی دوسری بڑی معاشی طاقت ہے، جس کا GDP یعنی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ 14.1 ٹریلین ڈالر ہے، جبکہ انڈیا 5ویں نمبر پر ہے اور اس کا GDP 2.9 ٹریلین ڈالر ہے۔ ناظرین، چائنا نے اپنے ڈیفنس بجٹ کے لیے 2020 میں 178.2 بلین ڈالر مختص کیے، جبکہ انڈیا کا ڈیفنس بجٹ 73.3 بلین ڈالر ہے۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ کے مطابق چائنا کے پاس 320 نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں جو کہ یورینیم کیری کرتے ہیں، جبکہ انڈیا کے پاس 150 نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں۔ اب چائنا یا ناظرین، چونکہ پاکستان، سری لنکا، ایران، نیپال چائنا کے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، اس کے مقابلے میں انڈیا، امریکہ، روس، جاپان اور آسٹریلیا سے اپنے ٹائز مضبوط کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اب انڈیا چائنا پر پریشر ڈالنے کے لیے ان ملکوں سے تعلقات بہتر بنانا چاہتا ہے، مگر کوئی بھی ملک چائنا کے انٹرنل افیئرز میں، داخلی معاملات میں مداخلت سے انکار کر چکا ہے، جس سے اس معاملے میں انڈیا کو منہ کی کھانی پڑی اور وہ تنہا ہو کر رہ گیا۔ ناظرین، موجودہ صورتحال یہ ہے کہ چائنا کی فوج 5 کلومیٹر بھارت کے اندر تک گھس آئی ہے
اور وہاں انہوں نے اپنے بنکرز بنا لیے ہیں جو کہ کنکریٹ کے بنکرز ہیں، اور اب ان کو یہاں سے ہلانا ناممکن ہے، کیونکہ چائنا کے وزیر خارجہ نے بیان دیا تھا کہ پیپلز ریپبلک آرمی ہمالیہ کی طرح مضبوط ہے اور اس کو 1 انچ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلایا جا سکتا۔ انڈیا کے اندر پہلے ہی ہلچل مچ چکی ہے، اور وہ دن دور نہیں جب کشمیر تو آزاد ہوگا، بلکہ انڈیا خود مختلف ریاستوں میں تقسیم ہو کر رہے گا، جن میں خالصتان پنجاب، تامل ناڈو ایک الگ ریاست، اور آسام اور جھارکھنڈ بالکل الگ ہو کر رہ جائیں گے۔ اور ایک اور بات، کشمیر میں جس طرح معصوم لوگوں کا قتل عام اور جس طرح ہماری عورتوں کی بے حرمتی کی ہے، اس کی سزا بھی بہت جلد اللہ پاک ان کو دینے والے ہیں۔